بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بت چکن پارٹ 6۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ اس دوران مسجد کے پیش امام نے بہت کوشش کی، مگر وہ نظام شاہ کے خلاف کوئی فرد جرم تیار کر کے امیر ابو اسحاق کی عدالت میں پیش نہ کر سکا۔ اسد شیرازی اپنی اس بیچارگی پر اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتا رہا۔ اس نے محمود کی ہلاکت کے کئی منصوبے بنائے، مگر کسی میں بھی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ وہ رات رات بھر کاغذ پر مختلف ذائچے کھینچ کر ستاروں کی رفتار دیکھتا رہتا۔ ستارے آج بھی اسے یہی کہتے تھے کہ محمود جوانی کی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا، بلکہ عالم طفلی ہی میں کسی حادثے یا بیماری کا شکار ہو کر مر جائے گا۔ اسد شیرازی اپنے حساب سے مطمئن ہو کر کچھ دیر کے لیے مسرتوں کے نشے سے جھوم اٹھتا، مگر رات گزرتے ہی اس کی تمام لذت و نشاط زائل ہو جاتی اور وہ کمسن محمود کو محافظوں کے درمیان محل کی راہداریوں میں دوڑتے ہوئے دیکھتا۔ اب محمود 3 سال کا ہو گیا تھا۔ اس کی کشادہ اور روشن آنکھیں دیکھنے والوں کو بتاتی تھی کہ وہ ایک انتہائی ذہین بچہ ہے۔ محمود جسمانی اعتبار سے بہت زیادہ تندرست اور چاق و چوبند نظر آتا تھا۔ اس کی بے چین فطرت کا یہ حال تھا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ وہ مختلف چیزوں کو دیکھ کر بار بار پہرے داروں سے پوچھتا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ پہرے دار اس کے سوالوں کا جواب دیتے دیتے تھک جاتے، مگر محمود کے ہونٹ ہمیشہ حرکت میں رہتے۔ اسد شیرازی بھی بہت دور سے یہ تمام مناظر دیکھتا اور خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ وہ خود ہی محافظوں کا حصار توڑ کر محمود کو ہلاک کر ڈالتا۔ اسد شیرازی کو اکثر محسوس ہوتا کہ سبکتگین کا بیٹا محمود نہیں، اس کی اپنی موت آہستہ آہستہ جوان ہو رہی ہے۔ پھر ایک رات اسد شیرازی نے صبح کے قریب ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ قصر شاہی میں زلزلہ آ گیا ہے، لوگ دیوانہ وار چیختے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، اور پھر اسی دوران محل کا ایک برج ٹوٹ کر زمین پر آ گرا ہے۔ خوف و دہشت کے اثر سے اسد شیرازی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے گھبرا کر اپنے کمرے کا جائزہ لیا۔ تمام در و دیوار اپنی اپنی جگہ قائم تھے اور کمرے کی ہر چیز محفوظ نظر آ رہی تھی۔ اسد شیرازی نے گہری سانس لی اور اپنے خواب کی مختلف تعبیروں پر غور کرنے لگا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک برق سی لہرائی۔ یہ ٹوٹنے والا برج محمود بھی ہو سکتا ہے، کہ بہرحال اس کا تعلق بھی شاہی خاندان سے ہے۔ خواب کی اس تعبیر نے اسد شیرازی کو عجیب سا سکون بخشا اور وہ مطمئن ہو کر محمود کی ہلاکت کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی اسد شیرازی کے اس خواب کو چند روز ہی گزرے تھے کہ امیر ابو اسحاق بیمار ہو کر بستر پر دراز ہو گیا۔ مملکت کے تمام نامور طبیبوں نے اپنے اپنے نسخے آزمائے، مگر ابو اسحاق کی سانسوں کا شمار ختم ہو گیا تھا۔ مختصر سی علالت کے بعد امیر البتگین کا یہ لائق بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پھر جب قصر شاہی ماتمی چیخوں سے گونجنے لگا تو اسد شیرازی کو اپنا خواب یاد آیا۔ محل کے برج گرنے کا منظر محمود کی ہلاکت کی نہیں، امیر ابو اسحاق کی موت کی طرف ایک مبہم سا اشارہ تھا۔ یہ سوچ کر اسد شیرازی اداس ہو گیا۔ پھر اس کی یہ اداسی اچانک وحشت میں تبدیل ہو گئی۔ امیر ابو اسحاق کی موت کے بعد غزنی کی حکمرانی کا مسئلہ درپیش تھا اور اسد شیرازی کی آنکھوں کے سامنے بار بار سبکتگین کا چہرہ ابھر رہا تھا۔ امیر البتگین اور ابو اسحاق سے بہت زیادہ قریب ہونے کے باعث اکثر لوگ سبکتگین ہی کو اس عہدے کے لیے سب سے طاقتور اور مناسب امیدوار سمجھ رہے تھے۔ اس خیال کے آتے ہی اسد شیرازی بدحواس نظر آنے لگا۔ وہ بار بار شراب کا جام لبریز کرتا اور اپنے حلق میں انڈیل لیتا۔ ارمغانہ بہت دیر سے خاموشی کے ساتھ باپ کی وحشت و اضطراب کا یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ بالآخر اس سے خاموش نہ رہا گیا اور وہ اسد شیرازی کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بابا جان، کیا آپ کسی ذہنی خلش کا شکار ہیں؟ ہاں بیٹی، اسد شیرازی نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو پھر مجھے بھی اپنی اس کشمکش میں شریک کر لیجئے۔ ارمغانہ نے ایک سعادت مند اور فرما بردار بیٹی کے انداز میں کہا، شاید اس طرح آپ کے دماغ کا کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اسد شیرازی نے دھندلی آنکھوں سے بیٹی کی طرف دیکھا۔ ارمغانہ، میں سوچ رہا ہوں کہ اگر سبکتگین اقتدار میں آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ نشے کی زیادتی کے سبب اسد شیرازی کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ باپ کی بات سن کر ارمغانہ بھی گہری سوچ میں ڈوب گئی اور اس کے چہرے پر پریشانی کے ہلکے ہلکے سائے ابھرنے لگے۔ اس نازک مسئلے پر تو میں نے آج تک سوچا ہی نہیں تھا۔ اقتدار میں آنے کے بعد سبکتگین ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ابھی تو وہ مجبور ہے،
اس لیے اس کا غصہ اور نفرت بھی کسی پر ظاہر نہیں ہوتے، مگر جب تاج و تخت اس کی ملکیت بن جائیں گے اور غزنی کے تمام سپاہی اس کے ایک اشارے پر سر بکف کھڑے ہوں گے تو پھر اندازہ ہوگا کہ وہ ہمارے خلاف کس قسم کے منصوبے بنا رہا ہے۔ مگر جب تک تو وقت ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ اسد شیرازی بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ وہ جادوگر نظام شاہ سبکتگین کو ہمارے ایک ایک منصوبے سے باخبر کر سکتا ہے، اور پھر اس کے آگے سوچ کر تو میری روح تک لرز جاتی ہے۔ اسد شیرازی کو سبکتگین کے سلسلے میں اپنا ایک جرم یاد آ رہا تھا، اور احتساب کے ڈر سے اس کے دل و دماغ پر ایک قیامت سی گزر رہی تھی۔ مگر آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ ارمغانہ نے اس طرح گھبرا کر کہا جیسے کسی ڈوبتے ہوئے شخص کے ہاتھ کوئی تنکا آ گیا ہو۔ ستارے تو یہی کہتے ہیں کہ سبکتگین کی قسمت میں اقتدار نہیں ہے، اسد شیرازی نے بجھے بجھے لہجے میں کہا۔ مگر ستاروں کی شرارت کو کیا کہوں کہ وہ بھی کبھی کبھی کج ادائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھ سے جھوٹ بولنے لگتے ہیں۔ اسد شیرازی کی حالت اتنی شکستہ تھی کہ جیسے کوئی جواری اپنی زندگی کی آخری بازی بھی ہار گیا ہو۔ ارمغانہ باپ کے اس الجھے ہوئے جواب سے مطمئن نہیں تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار گستاخانہ انداز میں اسد شیرازی کے سامنے زبان کھولی۔ بابا، اور کچھ نہ ہو مگر آپ کے غلط فیصلوں کے سبب میرے مستقبل کی تباہی یقینی ہو گئی ہے۔ میں آپ کے حکم پر سبکتگین کی طرف بڑھی، پھر شکست کھا کر میں نے امیر ابو اسحاق کی خلوت گاہ کا رخ اختیار کیا، لیکن اس دروازے پر بھی ناکامی اور نامرادی میرا انتظار کر رہی تھی۔ اگر بات یہی ختم ہو جاتی تو سبکتگین ہمارے لیے اپنے دل میں زیادہ پرخاش نہیں رکھتا، مگر آپ کا محمود کو ہلاک کرنے کا منصوبہ تو ایسا ہی ہے جیسے آپ نے براہ راست سبکتگین کی شاہ رگ کاٹنے کی کوشش کی ہو۔ آپ خود سوچیں کہ ایک شخص اپنے قاتل کو کس طرح معاف کر سکتا ہے۔ بیٹی کی حقیقت پسندانہ گفتگو سن کر اسد شیرازی کے چہرے پر موت کی پرچھائیاں لرزنے لگی تھی۔ پھر کیا ہوگا میری بیٹی؟ اسد شیرازی کے پوچھنے کا انداز ایسا ہی تھا جیسے کوئی عیار و بزدل گیدڑ کسی حملہ شیر کو دیکھ کر اپنے غار کی طرف بھاگ رہا ہو۔ کچھ بھی ہو، میں اس صورتحال کا سامنا نہیں کر سکوں گی، ارمغانہ نے بدلے ہوئے تیوروں کے ساتھ کہا۔ اس کے لہجے سے شدید ناگواری کی جھلک نمایاں تھی۔ اگر سبکتگین برسر اقتدار آ گیا تو میں یہ ملک چھوڑ کر کہیں دور چلی جاؤں گی، اور اگر اس نے مجھے اپنی مرضی کی زنجیر پہنانے کی کوشش کی تو میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالوں گی۔ یہ کہہ کر ارمغانہ نے اپنی انگوٹھی میں جگمگاتے ہوئے قیمتی الماس کو دیکھا جو ایک لمحے میں انسانی زندگی کا سارا کاروبار ختم کر سکتا تھا۔ نہیں میری بہادر بیٹی، یہ کہتے ہوئے اسد شیرازی اپنی نشست سے اٹھا اور ارمغانہ کے قریب جا کر بیٹھ گیا، پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اگر تو بھی راستہ بدل گئی تو پھر میرا ساتھ کون دے گا؟ تو خوب جانتی ہے کہ میں تجھے نرم و نازک لڑکی نہیں، اپنا جاں باز اور جفاکش بیٹا سمجھتا ہوں۔ یہ محض اقتدار اور بہتر مستقبل کی جنگ نہیں، یہ تو اپنے اپنے عقائد کے دفاع کا مسئلہ ہے۔ میں ذہنی اور قلبی طور پر ایک آتش پرست ہوں جس نے عالم جبر میں اسلام قبول کیا ہے۔ میں سبکتگین کا دشمن اس لیے ہو رہا ہوں کہ وہ اپنے بے داغ کردار سے اسلام کو تقویت پہنچا رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے تجھے اس کو زیر دام لانے کی ہدایت کی تھی۔ میرا خیال تھا کہ تیرا حسن بے پناہ سبکتگین کو اسیر کر کے اسے طاؤس رباب اور شراب ناب میں غرق کر دے گا، مگر افسوس ایسا نہ ہو سکا۔ پھر میں اس کے بیٹے محمود کی جان کے در پہ ہو گیا تھا کہ میرے حساب سے محمود اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور میرے ان اندازوں کی تصدیق اس جادوگر نظام شاہ نے بھی کر دی ہے۔ ارمغانہ پہلے بھی اپنے باپ کی یہ باتیں سن چکی تھی، مگر صورتحال بدل جانے کے باعث اب اسے اسد شیرازی کے منصوبوں پر نئے زاویے سے غور کرنا پڑ رہا تھا۔ میں آپ کی مجبوریاں سمجھتی ہوں بابا جان، ارمغانہ کے لہجے سے گہری ہمدردی کا اظہار ہو رہا تھا۔ اگر تو میری مجبوریاں سمجھتی ہے تو مجھے اس اندھیرے راستے میں چھوڑ کر فریب کار اجالوں کی طرف نہ جا۔ اسد شیرازی نے ارمغانہ کے باغیانہ جذبات کو دبانے کی کوشش کی۔ جب تک سبکتگین اور محمود زندہ ہیں ہمارے خاندان کو کہیں روشنی نہیں ملے گی۔ پھر آپ محمود کو کس طرح اپنے راستے سے ہٹائیں گے؟ ارمغانہ نے سوال کیا، جبکہ وہ جادوگر نظام شاہ اس کی حمایت کر رہا ہے اور اپنی کوششوں میں کامیاب بھی ہے۔ میں اس جادوگر کو بھی دیکھ لوں گا بیٹی، مگر تیری حوصلہ شکن باتیں سن کر میرا دل ڈوبا جا رہا ہے۔ اسد شیرازی نے ارمغانہ کے بدلے ہوئے خیالات کی شکایت کی۔ آخر ایک تنہا انسان کیا کیا کرے گا؟ وہ بڑی عیاری کے ساتھ اپنے آپ کو دنیا کا مظلوم ترین انسان ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارمغانہ کچھ دیر تک سوچتی رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ میں آپ کے ساتھ ہوں بابا، مگر کبھی کبھی منزل نظر نہیں آتی تو اپنے چاروں طرف پھیلے ہوئے اندھیروں سے ڈر جاتی ہوں۔ ہمت سے کام لے ارمغانہ کہ یہ اندھیرے بہت عارضی ہیں۔
बेटी को आमादा पाकर असद शिराजी के होंठों की गुमशुदा मुस्कुराहट लौट आई थी, और ये मुस्कुराहट उस वक्त ज्यादा गहरी हो गई जब सबुख्तगीन की जगह मलका तगीन को गजनी का अमीर बना दिया गया। ये बड़ी गैर मुतवक्के सूरत हाल थी। आम लोगों का ख्याल था कि सबुख्तगीन को अमीर अबू इसहाक का जाननशीन बनाया जाएगा, मगर जब बाअसर सियासी हलकों का फैसला सामने आया तो अक्सर लोग हैरान रह गए, और उन हैरत ज़दा इंसानों में असद शिराजी भी शामिल था। बहुत देर तक उसे अपनी समात पर यकीन ही नहीं आया, मगर जब कसरे शाही में हर तरफ मुबारकबादों का शोर गूंजने लगा, उसकी हैरत का तिलिस्म टूटा। फिर असद शिराजी ने सबसे पहले अपनी बेटी को यह निशात अंगेज खबर सुनाते हुए कहा, अरमगाना, मैं ना कहता था कि इंसान को अहरमन की जात से मायूस नहीं होना चाहिए। सबुख्तगीन का मुस्तकबिल हमेशा के लिए तारीख हो चुका है। सितारे एक बार फिर सच बोलने लगे हैं और आसमानों से सच्ची खबरें आने का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है। सबुख्तगीन एक शेर तो जरूर है, मगर आहनी पिंजरे में बंद एक बेअसर और मजबूर शेर। अरमगाना भी उस खबर को सुनकर खुशी से झूम उठी। कई दिन से जिन अंदेशों की यलगार ने दोनों बाप बेटी की नींदें हराम कर दी थी, मलका तगीन की तख्त नशीनी के बाद उन तमाम अंदेशों ने दम तोड़ दिया था, और अब असद शिराजी का फितनाकार जहन नए मंसूबे तराश रहा था। फिर उसने मलका तगीन को भरे दरबार में मुबारकबाद देते हुए कहा, अमीर, यह अहले गजनी की इंतहाई खुश नसीबी है कि वो आप जैसे इंसान को तख्ते सल्तनत पर जलवा अफरोज देख रहे हैं। बेशक इक्तदार बहुत बेवफा और फानी शय है, मगर फिर भी कुछ लोग अपने किरदार से उसे वफा और बका का रंग बख्श देते हैं। आप भी वही मर्द जरी हैं जिसको गजनी के दरो दीवार हमेशा याद रखेंगे। मैं साबिक फरमा रवाओं की बात नहीं करता कि वो भी अपने अपने मकसद में बहुत ज्यादा मुखलिस थे, लेकिन आपकी आमद इस ममलुकत पर एक एहसान अजीम है। असद शिराजी लफ्जों का जादूगर था, और आज वो मलका तगीन को मुसख्खर करने के लिए अपनी तमाम तर साहिराना कुव्वतें इस्तेमाल कर रहा था। अब मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस सरजमीन के दिन फिर जाएंगे और अहले गजनी की तकदीर बदल जाएगी। खुदा अमीर की उम्र दराज करे और जिंदगी के इस मुश्किल तरीन मार्के में हर मरहले पर साबित कदम रखे। असद शिराजी ने एक तवील और असर अंगेज तकरीर की थी, जिसे सुनकर मलका तगीन बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ और दरबार के गोशे गोशे से आमीन की सदाएं उभरने लगी। फिर जब दरबारियों की आवाजों का हिजान खत्म हुआ तो असद शिराजी ने दरवाजे की तरफ इशारा किया, जहां उसका एक खिदमतगार एक ख्वान उठाए खड़ा था। अहले दरबार की नजरें भी उस तरफ उठ गई जिधर असद शिराजी इशारा कर रहा था। अपने आका का इशारा पाते ही खिदमतगार अदब के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आगे बढ़ा और मलका तगीन के रूबरू पहुंचकर घुटनों के बल बैठ गया। खिदमतगार के दोनों हाथ आगे की तरफ फैले हुए थे और गर्दन झुकी हुई थी। मलका तगीन ने पहले खिदमतगार की तरफ और फिर असद शिराजी की जानिब हैरत से देखा। अमीर की जुम्बिश के साथ ही असद शिराजी आगे बढ़ा और उसने अपने मुलाजिम ही की तरह झुककर ख्वान पर पड़ा हुआ सुर्ख रेशमी कपड़ा हटा दिया। वो सोने का बना हुआ एक ख्वान था जिसमें कीमती हीरे जवाहरात जगमगा रहे थे। अहले दरबार की निगाहें हीरों की चमक से खेरा हो गई और मलका तगीन ने चौंक कर अपने वजीर ममलुकत से पूछा, असद शिराजी, ये क्या है? अमीर आली मकाम के लिए एक हकीर सी नजर। असद शिराजी की गर्दन का खम कुछ और नुमाया हो गया था। मलका तगीन कुछ देर उन कीमती और नायाब हीरों को देखता रहा और फिर असर अंगेज लहजे में बोला, असद शिराजी, तुम्हारी ये पेश करदा नजर बहुत कीमती और मुनफरिद है। नहीं अमीर जीजा, आपके मनसबे जात और शान जबरूत के सामने पत्थर के इन टुकड़ों की कोई हैसियत नहीं। असद शिराजी की जादू बयानी अपने आरूज पर थी। ये महज तुम्हारा इंकसार है, वरना हम पत्थर के इन टुकड़ों की कीमत को खूब पहचानते हैं। मलका तगीन ने सताइशी नजरों से असद शिराजी की तरफ देखते हुए कहा, अगर अमीर मोहतरम की नजरों में मेरे पेश करदा इन हकीर पत्थरों की इतनी कीमत है तो मैं अपनी जिंदगी पर नाजा हूं कि एक जोहर शनास इंसान ने मेरे जज्बों को शर्फे कबूलियत बख्शा। असद शिराजी बहुत सहरंगेज गुफ्तगू कर रहा था। ये पत्थर के चंद टुकड़े हो या मेरी नाकारा जिंदगी, दोनों अमीर की अमानत है। जब भी मुझे हुक्म दिया जाएगा, अपनी दौलत और जिंदगी फरमा रवाए गजनी के कदमों में ढेर कर दूंगा। हमें यकीन है। मलका तगीन की बारोब आवाज उभरी, असद शिराजी, ममलुकत गजनी के साथ तुम्हारी वफादारियां हर शको शुबा से बालातर हैं। असद शिराजी ने खड़े होकर मलका तगीन का शुक्रिया अदा किया और फिर अमीर का हुक्म पाते ही वो अपनी नशिस्त पर बैठ गया। असद शिराजी की नशिस्त सबुख्तगीन की नशिस्त के करीब थी। सबुख्तगीन बहुत देर से असद शिराजी की मुनाफिकाना गुफ्तगू सुन रहा था और दिल ही दिल में पेचोताब खा रहा था। जब असद शिराजी करीब आकर बैठा तो उसने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया।
اسد شیرازی کے چہرے پر آسودگی کا ایک گہرا رنگ ابھر آیا اور وہ سبکتگین کی قلبی اذیت سے لطف اندوز ہونے لگا۔ ملکہ تگین کی قربت حاصل کرنے کے بعد اسد شیرازی بہت زیادہ مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اب اگر سبکتگین امیر غزنی کو اس کے خلاف بھڑکانے کی کوشش بھی کرتا تو اسے ناکامی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس خیال نے اسد شیرازی کے دل و دماغ پر سرشاری کسی کیفیت طاری کر دی تھی۔ ملکہ تگین ایک ترک سردار تھا۔ اپنے ذاتی کردار کے اعتبار سے وہ انتہائی پرہیزگار اور منصف مزاج انسان تھا۔ اس نے کئی جنگیں لڑی تھی اور ان میں نمایاں کامیابی حاصل کی تھی۔ اس کی بے خوفی اور شجاعت کے بہت سے قصے مشہور تھے۔ زہد و تقوی کے سبب ملکہ تگین کے چہرے پر معصومیت بھی تھی اور شاہانہ جاہ و جلال بھی۔ جب کوئی مظلوم انسان اس کے دربار میں داخل ہوتا تو امیر کا چہرہ دیکھ کر محسوس کرتا کہ وہ ایک انتہائی شفیق و مہربان شخص ہے۔ اس کے برعکس جب کوئی ظالم یا ستمگر ملکہ تگین کو دیکھتا تو شدت خوف سے کانپنے لگتا۔ غرض بہت سی صفات نے اسے غزنی کے تخت تک پہنچایا تھا۔ ملکہ تگین کے اقتدار میں آتے ہی سبکتگین نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا تھا، میری نظروں میں آپ کی وہی حیثیت ہے جو امیر البتگین اور امیر ابو اسحاق کی تھی۔ اگر اس مملکت کی حفاظت میں اور اسلام دشمنوں سے جنگ کرنے میں میری جان بھی چلی جائے تو یہ ایک حقیر ترین قربانی ہوگی۔ ملکہ تگین نے جواب میں کہا، سبکتگین، تمہیں اپنے جذبوں کے اعلان کی ضرورت نہیں۔ میری آنکھوں میں تمہاری جان نثاریوں کے بہت سے مناظر محفوظ ہیں۔ پھر جب اسد شیرازی نے اپنی وفاداریوں کے سلسلے میں لافزنی کی تو ملکہ تگین نے بھی وزاداری اور مروت کی رسم نبھائی اور اس کے بلند و بانگ دعووں کی نفی نہیں کی، مگر دل سے وہ اسد شیرازی کی نمائشی شخصیت کو پسند نہیں کرتا تھا، اور اسد شیرازی سمجھ رہا تھا کہ اس نے بڑی آسانی کے ساتھ ملکہ تگین کو شیشے میں اتار کر اپنا مستقبل محفوظ کر لیا ہے۔ اب وہ بڑے اطمینان سے سبکتگین اور محمود کے خلاف نئی سازشوں کے خاکے بنا رہا تھا، مگر ابھی تک اسے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اب محمود 4 سال کا ہو گیا تھا۔ ایک دن سبکتگین اسے لے کر نظام شاہ کے پاس پہنچا۔ شیخ، میری دلی خواہش ہے کہ محمود آپ کی نگرانی میں اپنی مذہبی تعلیم کا آغاز کرے۔ نظام شاہ نے محمود کو اپنی گود میں بٹھایا اور بہت دیر تک اسے پیار کرتے رہے، پھر آہستہ سے بولے، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ محمود نے رک رک کر یہ الفاظ ادا کیے اور سبکتگین کو محسوس ہوا کہ مسجد کی پوری فضا ایک عجیب و غریب خوشبو سے مہک اٹھی ہے۔ بس یہ کافی ہے، نظام شاہ نے سبکتگین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، قصر شاہی اور اس مسجد کے درمیان بہت فاصلہ ہے، میں تمہارے محل میں جا نہیں سکتا اور تم روزانہ یہاں آؤ گے تو تمہارا وقت برباد ہوگا، اس لیے درباری علماء کی نگرانی میں محمود کی تعلیم جاری رکھو۔ نظام شاہ کا انکار سن کر سبکتگین بہت اداس ہو گیا تھا، مگر اسے مجبوراً ایک مرد قلندر کا یہ فیصلہ قبول کرنا پڑا۔ پھر سبکتگین نے رخصت کی اجازت چاہی تو خود نظام شاہ اسے چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آئے۔ ایک بار پھر محمود کو گلے سے لگایا اور اس کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے بولے، جاؤ میرے بت شکن، جاؤ، اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ اب محمود 5 سال کا ہوا تو سبکتگین نے اس کی فوجی تربیت شروع کر دی۔ اب وہ مذہبی تعلیم کے ساتھ شہ سواری اور شمشیر زنی کا فن بھی سیکھ رہا تھا۔ سبکتگین نے محمود کی جنگی تربیت کے لیے ماہر شہ سواروں اور شمشیر زنوں کا انتخاب کیا تھا۔ انہی شہ سوار استادوں میں ایک ترک شہ سوار ارزق بھی شامل تھا۔ اسد شیرازی سے اس کے قریبی تعلقات تھے، وہ اکثر وزیر مملکت کے گھر جایا کرتا تھا۔ اس دوران ارزق ارمغانہ کے عشق میں مبتلا ہو گیا، اور جب وحشت دل حد سے بڑھی تو ایک دن اس نے اسد شیرازی سے صاف صاف کہہ دیا، میں تمہاری بیٹی ارمغانہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ارزق کی بات سن کر اسد شیرازی سناٹے میں آ گیا۔ اس نے چاہا کہ وہ اس ادھیڑ عمر شہ سوار کو ذلیل کر کے اپنے گھر سے نکال دے، مگر ایک فتنہ انگیز خیال نے اسد شیرازی کو چونک جانے پر مجبور کر دیا۔ پھر وہ سنبھلا اور ارزق سے مخاطب ہو کر بولا، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو ارمغانہ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ میں اسے حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ ارزق بہت زیادہ جذباتی نظر آ رہا تھا، اور اگر میں اپنے مقصد میں ناکام ہو جاؤں تو پھر ارمغانہ کی جان بھی لے سکتا ہوں۔ ارزق کی وحشت دیکھ کر اسد شیرازی لرز گیا۔ کیا تو محمود کو قتل کر سکتا ہے؟ یکایک اس کے ذہن میں بجلیاں سے کڑکنے لگی۔ محمود کیا، میں اس کے باپ سبکتگین کو بھی قتل کر سکتا ہوں۔ ارزق ہذیانی انداز میں گفتگو کر رہا تھا۔ اگر میرے راستے میں امیر ملکہ تگین حائل ہوا تو میری تلوار اس کا لہو چاٹنے سے بھی باز نہیں رہے گی۔ ارزق کی وحشیانہ گفتگو سن کر اسد شیرازی کی عجیب سی حالت ہو گئی تھی۔ کبھی اسے اپنے پورے جسم میں سنسنی کا احساس ہوتا، کبھی خوف کی ایک تیز لہر اٹھتی اور پھر دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی۔
اسد شیرازی نے تو ارزق سے پیچھا چھڑانے کے لیے ایک عام سا سوال کر دیا تھا کہ وہ ارمغانہ کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ اسد شیرازی کا خیال تھا کہ وہ اس کے سوال کے جواب میں دنیا کے دوسرے عاشقوں کی طرح روایتی سا جواب دیتے ہوئے کہے گا، میں ارمغانہ کے لیے آسمان کے ستارے توڑ کر لا سکتا ہوں، یا سورج کو زمین پر اتار سکتا ہوں، یا پھر زیادہ سے زیادہ اپنی جان دے سکتا ہوں۔ مگر ارزق کا جواب تو تمام عاشقوں کے جواب سے یکسر مختلف تھا۔ اسد شیرازی کو ارزق کی موجودگی سے ڈر محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے ترک شاہ سوار کے سامنے بھی اپنی فطری عیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے جذبات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں ارزق، مگر پھر بھی مجھے اس سلسلے میں ارمغانہ کا اندیا لینا پڑے گا۔ اس کا وقت گزر چکا وزیر محترم، ارزق نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا۔ وہ ایک تند خو انسان تھا۔ اسد شیرازی دیکھ رہا تھا کہ گفتگو کرتے وقت بار بار اس کے جبڑوں کی ہڈیاں ابھر آتی تھی۔ اگر آج میں آپ پر اپنی فطرت ظاہر کر دوں تو زیادہ مناسب ہوگا، ارزق نے خلاف ادب اونچی آواز سے کہا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ غزنی کے وزیر مملکت سے نہیں، کسی کمزور حیثیت کے ایک عام انسان سے مخاطب ہو۔ میری دو عادتیں ہیں، ایک یہ کہ میں اپنی خواہشات کے سلسلے میں انکار سننے کا عادی نہیں ہوں، دوسری یہ کہ میں جس چیز کو چاہتا ہوں حاصل کر لیتا ہوں، اور اگر کسی وجہ سے وہ چیز میری ذاتی ملکیت نہیں بن سکتی تو پھر میں اس چیز ہی کو نیست و نابود کر دیتا ہوں۔ آپ بھی اگر ارمغانہ سے گفتگو ضروری سمجھتے ہیں تو شوق سے کیجیے۔ یہ کہہ کر ارزق اٹھا اور بے تکلفانہ انداز میں اسد شیرازی سے مصافحہ کر کے چلا گیا۔ اسد شیرازی کو سختہ سا ہو گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی زندگی میں ایک ایسا نازک موڑ بھی آ سکتا ہے۔ ارزق کے جاتے ہی اسد شیرازی نے ارمغانہ سے بات کرتے ہوئے کہا، بیٹی، یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ ہم محمود سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ بابا جان، یہ کیسے ممکن ہے؟ ارمغانہ نے انتہائی ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ ارزق انسان کہاں ہے؟ وہ تو ایک خون خوار بھیڑیا ہے۔ کیا آپ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اپنی بیٹی کو کسی درندے کے حوالے کر دیں گے؟ اسد شیرازی بہت زیادہ نادم و شرمسار نظر آ رہا تھا۔ اہرمن کی قسم، ارزق میرے کسی منصوبے کا حصہ نہیں۔ اسد شیرازی نے بیٹی کے سامنے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، وہ تو ایک آفت ناگہانی کی طرح ہم پر نازل ہو گیا ہے۔ مجبوراً میں نے محمود کے قتل کی شرط عائد کر دی، ورنہ تجھے حاصل کرنے کے لیے اس کے ذہن میں بڑے خوفناک ارادے پرورش پا رہے ہیں۔ ارمغانہ نے جب اپنے باپ کی زبانی ارزق کی صفاقانہ گفتگو سنی تو اس کے پورے بدن میں بھی خوف و دہشت کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ پھر کیا ہوگا بابا؟ یکایک ارمغانہ کا گل رنگ چہرہ کسی خزاں رسیدہ پتے کی مانند زرد پڑ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیا آپ کے حلقہ دوستی میں ایسے درندے بھی رہتے ہیں؟ بیٹی کے سوال پر اسد شیرازی جیسا بے غیرت انسان بھی پشیمان سا نظر آ رہا تھا۔ بیٹی، کبھی کبھی ہماری آنکھیں، ہمارے دماغ اور ہمارے تجربے بھی ہمیں دھوکہ دے جاتے ہیں۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں ارزق جیسے خبیث فطرت انسان کو پہچان نہیں سکا، مگر اب ہمارے پاس گزرے دنوں کا ماتم کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہمیں کسی نہ کسی طرح اس عذابناک صورتحال سے چھٹکارا پانا ہے۔ ارمغانہ کچھ دیر تک گردن جھکائے سوچتی رہی، پھر اس نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا اور شکستہ لہجے میں کہنے لگی، اگر وہ بھیڑیا محمود کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گیا تو کیا آپ مجھے ارزق کی خوراک بنا دیں گے؟ ارمغانہ کا سوال سن کر چند لمحوں کے لیے اسد شیرازی کی پیشانی پر کئی لکیریں نمایاں ہو گئی، مگر پھر وہ فوراً ہی پرسکون نظر آنے لگا۔ نہیں بیٹی، ایسا نہیں ہوگا۔ میں اتنی آسانی سے ارزق جیسے وحشی کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گا۔ وہ میری انتقامی فطرت سے واقف نہیں ہے۔ اگر محمود ہلاک ہو گیا تو پھر میں سبکتگین کے قتل کی شرط عائد کر دوں گا۔ اس کے بعد وہ جادوگر نظام شاہ میرے انتقام کا ہدف ہوگا، اور بالفرض وہ ان تینوں مرحلوں سے گزر گیا تو پھر تیری قربت اسے موت کی گہری نیند سلا دے گی۔ اسد شیرازی اپنے فتنہ کار ذہن کی ایک ایک گرہ کھول رہا تھا۔ وہ کس طرح؟ ارمغانہ نے گھبرا کر پوچھا۔ ارزق تیرے عشق میں اندھا ہو گیا ہے، اسد شیرازی نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور یہی دیوانگی اسے تیرے ہاتھوں سے زہر پی کر ہلاک ہو جانے پر مجبور کر دے گی۔ اسد شیرازی نے اپنے منصوبے کا آخری حصہ بھی بیٹی کے سامنے ظاہر کر دیا، جسے سن کر ارمغانہ مطمئن نظر آنے لگی تھی۔ دوسرے دن ارزق نے سرگوشیوں کے انداز میں اسد شیرازی کو اپنی حکمت عملی بتاتے ہوئے کہا، میں محمود کو آج اس وحشی گھوڑے کے حوالے کر دوں گا جسے تازہ تازہ استبل میں لایا گیا ہے اور جو اپنی پشت پر کسی سوار کا بوجھ برداشت نہیں کرتا۔ اسد شیرازی چونک کر ترک شہ سوار کی طرف دیکھنے لگا، جو اس کے اندازوں سے زیادہ ہوشیار نظر آ رہا تھا۔ اسد شیرازی ذہنی طور پر پریشان ہوتے ہوئے بھی اپنے خیالوں کی دنیا میں محمود کو گھوڑے کی پیٹھ سے گر کر زخمی ہوتے اور پھر سسک سسک کر مرتے دیکھ رہا تھا۔
और फिर यह तसव्वुर उसके लिए बड़ा लज्जत अंगेज था। थोड़ी देर बाद ही अरज़क उठकर चला गया। जाते वक्त असद शिराजी ने देखा उसकी चाल में अजीब सी लड़खड़ाहट थी और आंखों में हैवानी जज्बों का रंग नुमाया था। महमूद शाहसवारी की तरबियत के लिए गजनी के मखसूस मैदान में पहुंच चुका था। अरज़क बड़ी खामोशी और राजदारी से अस्तबल की तरफ बढ़ा और वहशी घोड़े को खोलकर मैदान की जानिब जाने लगा। हैरत अंगेज तौर पर घोड़े ने किसी किस्म की सरकशी का मुजाहरा नहीं किया। वो चुपचाप गर्दन झुकाए अरज़क के पीछे पीछे चल रहा था। खुद अरज़क को भी वहशी जानवर की इस हरकत पर बड़ा ताज्जुब था, मगर वो ये सोचकर मुतमईन हो गया कि घोड़ा उस वक्त भड़कता है जब उसकी पुश्त पर कोई इंसान सवार हो। शाहसवारी की तरबियत गाह में पहुंचकर अरज़क ने महमूद को अपने करीब आने का इशारा किया। फिर जैसे ही महमूद चंद कदम आगे बढ़ा, घोड़ा बुरी तरह बिदका और दोनों पिछली टांगों पर सीधा खड़ा हो गया। अरज़क घोड़े की इस इस्तरारी हरकत के लिए तैयार नहीं था। नतीजतन लगाम उसके हाथ से छूट गई। अभी वो संभलने भी नहीं पाया था कि घोड़े के दोनों अगले सुम उसके सीने पर पड़े और वो किसी कटे हुए दरख्त के मानित पीछे की तरफ उलट गया। कई पसलियां टूट जाने के सबब अरज़क के सीने में शदीद तकलीफ थी। फिर भी उसने उठने की कोशिश की, मगर वहशी घोड़े ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। ऐसा लगता था कि जैसे घोड़ा पागल हो गया है। वहशी जानवर अरज़क पर बार बार हमले कर रहा था और अरज़क तरबियत गाह में दूर खड़े हुए मुलाजिमों को मदद के लिए पुकार रहा था। शाही मुलाजिम तेजी से अरज़क की तरफ दौड़े, लेकिन घोड़े की वहशत देखकर कुछ फासले पर ठहर गए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़ते हुए घोड़े की लगाम पकड़ लेता। मजबूरन वो अरज़क की दिल खराश चीखें सुनते रहे, यहाँ तक कि कुछ देर बाद ये चीखें भी बंद हो गई और अरज़क का लहू लहान जिस्म भी साकित हो गया। फिर घोड़े ने अपनी अगली टांगे ऊपर उठाई, इंतहाई खौफनाक अंदाज में हिनहिनाया और फौजी तरबियत गाह के दरवाजे की तरफ भाग खड़ा हुआ। घोड़े के जाते ही शाही मुलाजमीन अरज़क के करीब पहुंचे और शिद्दत खौफ से उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। बड़ा भयानक मंजर था। घोड़े ने अरज़क के सीने की हड्डियां तोड़ दी थी और उसके चेहरे को कई जगह से तबाह कर डाला था। अपने उस्ताद की दर्दनाक मौत देखकर कमसिन महमूद रोने लगा। फिर ये दहशतनाक खबर सबुख्तगीन तक पहुंची तो वह बदहवासी के आलम में भागता हुआ तरबियत गाह के अंदर दाखिल हुआ और जाते ही महमूद को अपने सीने से लगाकर प्यार करने लगा। बाप की आगोश में पहुंचते ही महमूद के आंसू रुक गए। कुछ देर बाद सारे महल में अरज़क की हलाकत की इतला पहुंच चुकी थी। सबुख्तगीन और उसकी बीवी के कहने पर गजनी के तमाम जरूरतमंदों में सदकात तकसीम किए गए और जगह जगह नमाज शुक्राना अदा की गई। सबुख्तगीन ने यह राज जानने की बहुत कोशिश की कि अरज़क जैसा ज़हीन शाहसवार एक वहशी घोड़े को तरबियत गाह में लेकर क्यों आया था। उसने तरबियत गाह के मुलाजमीन से भी मुख्तलिफ सवालात किए, मगर कोई भी उस राज के चेहरे से पर्दा नहीं हटा सका। शाही महल में सिर्फ असद शिराजी ही एक ऐसा शख्स था जो सबुख्तगीन के तमाम सवालात का जवाब दे सकता था, मगर वो अपनी जबान क्यों खोलता। उसे तो खुशी थी कि उसकी खूबसूरत बेटी एक दरिंदे की खुराक बनने से बच गई थी, लेकिन उसके साथ ही साथ असद शिराजी उदास भी था कि एक बार फिर महमूद को किसी नादीदा हाथ ने बचा लिया था। अरज़क की नागहा मौत से अरमगाना को नाकाबिले बयान खुशी हासिल हुई थी। तुर्क शहसवार अरज़क सिर्फ अपनी फितरत ही से नहीं बल्कि चेहरे से भी एक खूनख्वार इंसान नजर आता था। मुख्तलिफ जंगे लड़ते लड़ते उसके चेहरे पर तलवार के कई बदनुमा दाग उभर आए थे। मजीद पतले पतले होंठों, लंबी नाक, तंग पेशानी और छोटी छोटी आंखों ने उसे एक बदसूरत इंसान बना दिया था। फिर उम्र में भी वो तकरीबन असद शिराजी के बराबर था। इसी वजह से अरमगाना अरज़क से बेपनाह नफरत करती थी, मगर जब असद शिराजी ने उसके सामने अपना मंसूबा पेश किया तो वो शर्मनाक खेल पर मजबूर हो गई थी। फिर वक्त ने अचानक नई करवट ली और शाहसवार अरज़क के गैर मुतवक्के हादसे का शिकार होकर मर गया। अरज़क की मौत पर सबसे ज्यादा खुशी अरमगाना को हुई थी और उसने अपने उन जज्बात को जाहिर करते हुए असद शिराजी से कहा, बाबा जान, मेरी जात पर अहरमन का बड़ा करम है कि उसने मुझे अरज़क जैसे भेड़िए से बचा लिया। कहते कहते अरमगाना की आंखों में मुसरतों की नई लहर अंगड़ाइयां लेने लगी। बेशक, मगर इसके साथ ही हमारे घर पर अहरमन का अजाब भी नाजिल हो रहा है। असद शिराजी का लहजा बहुत उदास था। वो कैसे बाबा? अरमगाना ने चौंक कर कहा, अगर अहरमन हमसे नाराज ना होता तो अब तक महमूद हलाक हो चुका होता। सबुख्तगीन और वो जादूगर निजाम शाह का नाम सुनकर अब अरमगाना को भी एक अजीब सा एहसास होने लगा था। पहली बार उसने बाप के जज्बात के खिलाफ अपनी जबान खोली। अगर निजाम शाह इतना ही बड़ा जादूगर है तो आप भी उसकी साहिराना कुव्वतों से भरपूर फायदा क्यों नहीं उठाते? बेटी, मैंने उसे हर कीमत पर खरीदने की कोशिश की थी, मगर वो सूखी रोटियां खाने वाला इंसान जरो जवाहिर के लुक्मे खाने पर आमादा नहीं।
پھر اسے اپنے راستے سے ہٹا دیجئے یا خود اس کے راستے سے ہٹ جائیے۔ ارمغانہ نے اپنے باپ کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، میں اس کے راستے سے کیسے ہٹ جاؤں؟ مجھے اپنی شکست تسلیم نہیں۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ میں قریب اسے اپنے راستے سے ہٹا دوں۔ یہ کہتے کہتے اسد شیرازی کی عیار آنکھوں میں نفرت کے گہرے سائے لرزنے لگے تھے۔ ارمغانہ نے عجیب سی نظروں سے باپ کی طرف دیکھا اور ایک شاہی تقریب میں شریک ہونے کی تیاریاں کرنے لگی۔ آج کل اسے اسد شیرازی کی یہی ہدایت تھی کہ وہ ان تقریبات میں زیادہ سے زیادہ نمایاں ہونے کی کوشش کرے۔ ارمغانہ پہلے ہی ایک بے پناہ حسین دوشیزہ تھی، پھر قیمتی ملبوسات کی آرائش نے اس کی دلکشی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ اکثر ترکی سردار اور عمرا ارمغانہ کو پسندیدہ نظروں سے دیکھتے تھے۔ بعض سرداروں نے مبہم اشاروں میں اسد شیرازی تک اپنا یہ پیغام پہنچایا تھا کہ وہ اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، مگر اسد شیرازی کو ان میں سے کوئی بھی رشتہ پسند نہیں تھا کہ شادی کے تمام امیدوار حلقہ اقتدار میں کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے تھے، اور اسد شیرازی کسی ایسے شخص سے ارمغانہ کا مستقبل وابستہ کرنا چاہتا تھا جو غزنی کا حکمران ہو یا پھر کم سے کم بساط حکومت پر اثر انداز ہونے کی طاقت رکھتا ہو۔ بدقسمتی سے ابھی تک ایسا کوئی شخص سامنے نہیں آیا تھا جو اسے سبکتگین کے بڑھتے ہوئے اثرات سے محفوظ رکھ سکے۔ حالانکہ سبکتگین نے ابھی تک اسد شیرازی کے خلاف کوئی سازش نہیں کی تھی، لیکن اسد شیرازی خود مجرم تھا، اس لیے سبکتگین کے سائے سے بھی ڈرتا رہتا تھا۔ محفوظ پناہ گاہ حاصل کرنے کے لیے اسد شیرازی کی خباستوں نے کئی بار امیر ملکہ تگین کی طرف بھی دیکھا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح ارمغانہ کی شادی ملکہ تگین سے ہو جائے، مگر موجودہ امیر غزنی ایک نہایت پرہیزگار انسان تھا، اس لیے اسے کیف و نشاط کی محفلوں اور خوبصورت عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ملکہ تگین سے مایوس ہونے کے بعد اسد شیرازی نے حلقہ اقتدار میں شامل ہونے والے دوسرے لوگوں پر نظر ڈالی۔ وہاں کئی ایسے طاقتور افراد موجود تھے جو آسانی کے ساتھ سبکتگین کا زور توڑ سکتے تھے، مگر انہیں بھی ملکہ تگین کی طرح عورتوں سے کوئی رغبت نہیں تھی۔ اسی دوران ارزق کسی بلا کی طرح اس کے گھر پر مسلط ہو گیا تھا۔ پھر جب یہ خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل گیا تو اسد شیرازی نے اطمینان و سکون کی سانس لی، مگر اس کے سکون و اطمینان کی یہ گھڑیاں بہت مختصر تھی۔ اچانک اسد شیرازی کی بے چین نظروں کے سامنے نظام شاہ کا چہرہ ابھر آیا۔ اگر یہ جادوگر درمیان میں حائل نہیں ہوتا تو اب تک وہ وحشی گھوڑا محمود کا کام تمام کر چکا ہوتا۔ اسد شیرازی نے ارزق کی حادثاتی موت کے بارے میں سوچا اور خود کلامی کے انداز میں کہنے لگا، یہ نظام شاہ کے جادو ہی کا اثر ہے کہ اس نے وحشی گھوڑے کا رخ ارزق کی طرف موڑ دیا، ورنہ اب تک محمود کے جسم پر مٹی ڈالی جا چکی ہوتی اور سبکتگین کی حرم سرا کے ساتھ پورا محل ماتمی شور سے گونج رہا ہوتا۔ بہت دیر تک اسد شیرازی کے ذہن میں آندیاں سی چلتی رہی، پھر اس نے نظام شاہ کے خلاف سازش کا نیا جال تیار کیا اور مسجد کے پیش امام کو بھی اپنے منصوبے سے آگاہ کر دیا۔ پھر ایک دن امیر ملکہ تگین کے درباریوں نے بڑی حیرت سے پیش امام کی فریاد سنی۔ وہ بہت درد بھرے لہجے میں امیر کے انصاف کو آواز دے رہا تھا، امیر، آپ صرف ہمارے جان و مال ہی کے محافظ نہیں بلکہ اللہ نے ہمارے عقائد کی نگہبانی بھی آپ ہی کے سپرد کی ہے۔ اتنا کہہ کر پیش امام خاموش ہو گیا اور غمزدہ نظروں سے غزنی کے حکمران کی طرف دیکھنے لگا۔ بے شک، ملکہ تگین کی پرجلال آواز گونجی، یہ اللہ کا بے پناہ کرم ہے کہ میں اس کا حقیر بندہ اپنے فرائض سے بے خبر نہیں ہوں، مگر محترم امام، میں آپ کی گفتگو کا مفہوم نہیں سمجھ سکا۔ ذاتی طور پر انسان اپنے عقائد کی حفاظت خود کرتا ہے، مگر امیر عالی مقام، جب کوئی یہودی جادوگر غزنی کی حدود میں داخل ہو جائے اور اپنی شعبدہ بازیوں سے مقامی باشندوں کو گمراہ کرنے لگے تو پھر اس فتنے کو ختم کرنے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ مسجد کے پیش امام نے بڑی ذہانت کے ساتھ اسد شیرازی کے منصوبے کو امیر ملکہ تگین کے سامنے پیش کیا تھا۔ یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بیک جنبش اس فتنے کو نیست و نابود کر دیں، مگر وہ یہودی جادوگر ہے کون جو ہمارے ہوتے ہوئے اتنی خاموشی کے ساتھ غزنی کی سرحدوں میں داخل ہو گیا ہے اور اللہ کے معصوم بندوں پر اپنی شعبدہ بازی کا ہنر آزما رہا ہے؟ اللہ گواہ ہے کہ ہم اتنی بے خبری کی نیند کبھی نہیں سوئے کہ یہودی کا ذاک ہمارے عقائد کی خیمہ گاہ پر شب خون مارنے لگے۔ امیر ملکہ تگین کے باروب چہرے پر اچانک اداسی جھلکنے لگی تھی۔ وہ یہودی جادوگر نظام شاہ ہے جو مسلمانوں کی قبا پہن کر اسلامی مملکت کی حدود میں داخل ہوا اور غزنی کی ایک مسجد میں قیام پذیر ہے۔ پیش امام کا لہجہ بہت جارحانہ تھا۔ اب وہی یہودی ساحر اپنی شعبدہ بازیوں سے غزنی کے سادہ لو انسانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ پورا دربار بڑی حیرت سے پیش امام کا بیان سن رہا تھا۔ اس وقت دربار میں سبکتگین بھی موجود تھا۔ جب اسے پیش امام کے الزام تراشی برداشت نہیں ہوئی تو وہ اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا اور ملکہ تگین کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، امیر محترم، یہ بڑی اذیت ناک حرکت ہے کہ امام سیف الدین جیسے ذمہ دار شخص ایک سچے مسلمان پر یہودی ہونے کی تہمت لگا رہے ہیں۔
अमीर मलका तगीन ने पेश इमाम की तरफ सवालिया नजरों से देखा। मेरा बयान करदा एक एक हर्फ सच्चाई का आईनादार है अमीर। पेश इमाम बड़ी बेहिसी के साथ झूठ बोल रहा था। गजनी के सिपह सलार भी निजाम शाह की जादूगरी का शिकार है, इसलिए वो एक यहूदी को सच्चा मुसलमान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बारहा देखा है कि ये अपने बेटे महमूद को लेकर उस शोबदाबाज के पास जाते हैं और शायद अपने उसी अकीदे के सबब निजाम शाह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दुरुस्त है अमीर मोहतरम कि मैं कभी कभी निजाम शाह की खिदमत में हाजिरी देता हूँ और उसकी दुआओं से फैज़याब होता हूँ। पेश इमाम के खामोश होते ही सबुख्तगीन ने बुलंद आवाज में कहा, और ये कोई जुर्म नहीं, निजाम शाह एक मर्द कलंदर हैं और उनकी दुआओं में बड़ी तासीर है। अहले दरबार की हैरत बढ़ती जा रही थी। उन मुअज़्ज़ज़ लोगों ने पहली बार निजाम शाह का नाम सुना था और उन्हें यह जानकर ताज्जुब हुआ था कि सबुख्तगीन जैसा आला मनसबदार भी एक गुमनाम शख्स के हल्का अकीदत में शामिल था। अमीर मलका तगीन ने बहुत गौर से सबुख्तगीन की गुफ्तगू सुनी और पेश इमाम सैफुद्दीन से मुखातिब होकर कहा, हम सरदार सबुख्तगीन की गवाही को एक मोतबर गवाही समझते हैं, फिर आप किस बुनियाद पर निजाम शाह को यहूदी जादूगर करार दे रहे हैं? अमीर ज़ीशान, पेश इमाम उसी एतमाद के साथ बोल रहा था। असद शिराजी की हिमायत के सबब सैफुद्दीन को यकीन था कि उस पर जरा भी आंच नहीं आएगी और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। मैं कई साल से निजाम शाह को देख रहा हूँ, वो एक वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ता। जब जमात खड़ी होती है तो वो उठकर बाहर सहन में चला जाता है। उसके गैर शरई अमल से लोगों के जहनों में वसवसे पैदा हो रहे हैं। यकायक पेश इमाम का लहजा बहुत ज्यादा तल्ख हो गया था। वो तारिक नमाज है और अपनी उस कोताही को छुपाने के लिए शोबदाबाजियों का सहारा लेता है, जिससे गजनी के सादा लो इंसानों की आंखें खेरा हो जाती हैं और वो फरेब में पड़ जाते हैं। अमीर मलका तगीन कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि निजाम शाह को अपने साथ लाकर अदालत में पेश करें। वो रात सबुख्तगीन पर बहुत भारी थी। गजनी का सिपह सलार शदीद इस्तराब के आलम में सारी रात जागता रहा। उसका दिल चाहता था कि वो शाही महल से निकलकर निजाम शाह तक पहुंचे और उन्हें सारे हालात से बाखबर कर दे, मगर अमीर मलका तगीन ने उसे हुक्म देते हुए कहा था, सबुख्तगीन, तुम इस मामले में जाती तौर पर मुदाखलत नहीं करोगे। निजाम शाह को अपना मुकदमा खुद पेश करने दो। उस पर मजहबी अकायद में खलल डालने का संगीन इल्जाम है। अमीर के उस हुक्म ने सबुख्तगीन को जंजीरें पहना दी थी। वो अपनी बेचारगी पर इतना शिकस्ता था कि बार बार उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। दूसरी तरफ असद शिराजी की खुशी नाकाबिले बयान थी। वो कैफो निशात के उन लम्हों में मजीद रंग भरने के लिए मुसलसल शराब पी रहा था और मस्जिद का पेश इमाम सैफुद्दीन सामने बैठा वजीर ममलुकत के नए इशारे का मुंतजिर था। कहीं निजाम शाह की जादूगरी से खौफजदा न हो जाना। असद शिराजी ने पेश इमाम की ढारस बंधाते हुए कहा, तुम इस जंग में अकेले नहीं हो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम सबुख्तगीन के असर और रसूख से मुतासिर नहीं हुए तो फिर निजाम शाह को सजायाब होने से कोई नहीं रोक सकता। हजूर, मैंने तो अपना मुस्तकबिल ही दाव पर लगा दिया है। पेश इमाम की आवाज में हल्की हल्की लर्जिश थी। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे शानदार मुस्तकबिल की बशारत देता हूँ, असद शिराजी ने झूमते हुए कहा, और अगर तुम उस जादूगर से डर गए तो फिर बड़ी रुसवाई होगी। उस वक्त शायद मैं तुम्हें ना बचा सकूं। पेश इमाम नए अजाइम के साथ उठा और वजीर ममलुकत के मकान से निकलकर मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। कोई निस्फ शब के करीब पेश इमाम ने मस्जिद में दाखिल होकर देखा, निजाम शाह हस्बे आदत घुटनों में मुंह छुपाए बैठे थे। पेश इमाम मुस्कुराया और दिल ही दिल में यह कहता हुआ अपने हुजरे की तरफ चला गया, बस तेरी जादूगरी की आखिरी रात है। कल सुबह तू अपनी तमाम तर शोबदाबाजियों के साथ गजनी के किसी वेरान गोशे में दफन हो जाएगा।